بڑے بڑے علماء مولانا عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کو وہابی کہہ کے ان کو گالی دیتے اور لوگوں کو ان کی بات سننے سے روکتے تھے، اور پھر رات کی تاریکی میں صبح فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا کیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے، دن کی روشنی میں ان کی مخالفت کرتے ہو، رات کی تاریکی میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو جواب دیتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے رسول اللہ کی نماز کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اپنی نمازوں کے اندر تاثیر پیدا کرو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو درست کرو۔ جس طرح اللہ نے تمہیں مسلک خالص عطا کیا ہے، اسی طرح اگر ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں تو خدا کی قسم ہے اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی ہم پہ نازل ہوں گی اور آخرت میں بھی اللہ ہم کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن اگر قول کے ساتھ عمل کی مطابقت نہیں ہے تو خالی مسلک انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اعملوا فإنی لا أغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اہل حدیث کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرور کائنات کی زندگی کے نقش قدم پہ، آپ کے نقوش پا پہ چلائیں، اپنی زندگیوں کو حضور کے سانچے میں ڈھلائیں، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے اس بات کو ثابت کریں کہ اہل حدیث کی گردن کٹ سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک سکتی نہیں۔ اہل حدیث اس کی لاش کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جا سکتا۔ جب ہم نے مسلک میں جھوٹ گوارا نہیں کیا تو ہم نے عمل میں بھی جھوٹ کو گوارا کرنا، اور یہی سبب ہے کہ انگریز جب اس ملک میں حکمران تھا، جتنا خوف زدہ تمہارے مسلک کے لوگوں سے تھا اتنا خوف زدہ دوسرے کسی مسلک کے لوگوں سے تھے۔ سمجھتا تھا کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت ہے، اہل حدیث جو کہتا ہے وہ کر کے دکھلاتا ہے، اور ہمیشہ آخرت اس کی نگاہوں میں رچی بسی رہتی ہے۔ آج لوگوں آخرت ہمیں یاد نہیں رہی، اور آج ہمارے مسلک کی خوبیوں کے باوجود لوگوں میں ہماری تاثیر اس لیے نہیں رہی کہ ہم بھی رسم و رواج کا شکار ہو کے رہ گئے۔ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے رب رسول کے باغی کرتے ہیں۔ موت ہوتی ہے وہی رسمیں ادا کرتے ہیں جو وہ لوگ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے مذہب کے اندر ملاوٹ پیدا کر لی ہے۔ تمہارا مسلک خالص ہے، تمہارا عمل بھی خالص ہونا چاہیے۔ جس طرح تمہارے مسلک میں ملاوٹ نہیں، اسی طرح تمہارے عمل کے اندر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دیکھو لوگ تمہاری بات کو کس طرح مانتے ہیں، اور اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوگا لوگ تمہارے مسلک کی طرف آئیں گے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ رب تمہاری دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا فرمائے گا۔ جو رب سے مانگو گے رب عطا کرے گا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے لبوں سے اس کی دعا جدا نہیں ہوتی کہ رب اسے پہلے پورا فرما دیتا۔ لوگوں آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مسلک صحیح کے پوری طرح عامل بنیں، اس کو خود سمجھیں، لوگوں کو سمجھانے والے بنیں۔ پہلے ایک ایک اہل حدیث مبلغ ہوتا تھا، اب اچھے خاصے اہل حدیثوں کو اپنے مسلک کا علم، اپنے مسلک کی خبر رکھو اور عمل سے ثابت کرو کہ تم رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کو ماننے والے ہو۔
वगरना याद रखो कि न दुनिया में सुरखरुई होगी न कयामत के दिन नजात होगी। आज सबसे अहम बात, सबसे अहम फरीजा जो हम पे आयद होता है वो अमली इस्लाह का है। अहले हदीसों को चाहिए अपनी औलादों को 5 वक्ता नमाजी बनाएं, उन औलादों का बाइकाट करें जो नमाज नहीं पढ़ती। उन बच्चों का कोई फायदा नहीं जो बड़ा रुपया कमाते हैं लेकिन नमाज के करीब। उन अहले हदीस बच्चियों का कोई फायदा नहीं जो पैदा तो अहले हदीसों के घरों में हुई हैं लेकिन अल्लाह रसूल के अहकामात को नहीं जानते। कयामत के दिन पूछा जाएगा। नबी ये कायनात ने इरशाद फरमाया, एक औरत अपने 4 रिश्तेदारों को जहन्नम में लेके जा रही थी। हुक्म होगा इस औरत को जहन्नम में ले चलो। औरत कहेगी अल्लाह मुझे तो भेज रहा है, मेरे बाप को कैसे छोड़ा है? खुद नमाज पढ़ता था, रफ़ा यदैन करता था, आमीन ऊंची कहता था, हाथ सीने पे बांधता था, नबी की सुन्नत पे आंच न आने देता था, लेकिन कभी मुझको रब तेरी फरमा बरदारी के लिए मुझ पे कभी नाराज, मुझको कभी तलकीन नहीं। ये कैसे जा रहा है जन्नत? मेरे बाप को भी बुलाओ, मेरे भाई को भी बुलाओ, मेरे शौहर को भी बुलाओ, मेरे बेटे को भी बुलाओ। खुद बड़े नेक थे लेकिन मुझको नेकी की कभी तलकीन। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे घरों में फर्क होना चाहिए। बात बुरी किसी को लगे तो लगती रहे। वो अहले हदीस जिसके घर में दिन का आगाज रेडियो के साथ होता है और दिन का अंजाम टेलीविजन पे होता है, वो अहले हदीस कहलाने का हक रखता नहीं। वो अहले हदीस नहीं। तुम्हें चाहिए कि लोगों के घरों में दिन की इब्तिदा गानों से हो रही हो, तुम्हारे घर में दिन की इब्तिदा सूरह यासीन की तिलावत से होनी चाहिए। लोगों के घरों में शाम के अंधेरे टेलीविजन से उनका आगाज होना चाहिए। तुम्हारे घर में शाम के अंधेरे आए, तुम्हारी बच्चियां सूरह वाक़िया की तिलावत कर रही हो। तुम्हारे घरों में और लोगों के घरों में फर्क होना चाहिए।